عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد شروع ہوئی تھی وہ ایک آمر کے خلاف تھی. آمر کا اختیار الیکشن کے بعد ختم ہو گیا, منتخب حکومت آ گئی. اس منتخب حکومت میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے, کولیشن ہے یہ, جو عدلیہ کی بحالی کے معاملے میں مختلف رائے رکھتی ہو. سب چاہتے ہیں, صرف طریقہ کار پر اختلاف ہے. لیکن جس طرح سے اس تحریک کو ایک جماعت نے استعمال کیا, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ دانستہ ہی کچھ کیا جا رہا ہے کہ نئی حکومت کو قدم جمانے کا موقع نہیں مل رہا. نئی حکومت کو نیک لاگ لگا ہوا ہے, بجٹ سر پہ آیا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کیا ٹائمنگ ہو رہی ہے اس کی عدلیہ کی بحالی کی جدوجہد کے لیے کہ بجٹ آنے والا ہے اور 10 تاریخ دی جا رہی ہے کہ ہم ملک کو پیرالائز کر دیں گے, ہم ایجیٹیشن شروع کر دیں گے, ہم لانگ مارچ کر دیں گے. گویا اس انسٹرومنٹ کے ذریعے اس حکومت کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے, اسے دل جمعی سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا, اور جو سیاسی عناصر ہیں وہ اس نعرے کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اسے دباؤ میں لاتے چلے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں عدلیہ کی بحالی کا, ادر دین لائرس, ان کا تو خیر پروفیشنل ضرورت ہے, وہ کریں گے, لیکن سیاسی جماعتوں کو عوامی مینڈیٹ کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. عوام کیا چاہتے ہیں وہ 18 فروری کے انتخابات میں صاف ظاہر ہو گیا. نیشنل اسمبلی میں صرف ایک جماعت ہے 91 سیٹوں والی جو یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ بحال کرو, اور یہ عوام کا مطالبہ ہے. باقی جو 225 ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو بحال کریں گے لیکن آئینی پیکج کے تحت کریں گے. یہ دو طریقہ کار ہیں, ایک اکثریت تجویز کر رہی ہے, ایک اقلیت تجویز کر رہی ہے. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ اکثریت کے طریقہ کار پر سر تسلیم خم کیا جائے, لیکن زور یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اقلیت کا جو ہے ایجنڈا اسے قبول کریں. وہ کیوں کریں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. سیکنڈ, 4 اسمبلیاں ہیں, سندھ میں ایک ممبر ایسا نہیں ہے پروفیشنل اسمبلی کا جو اس ایجنڈے کو تسلیم کرتا ہو جو وکلاء کی تحریک دے رہی ہے, سیاسی پارٹی دے رہی ہے. بلوچستان میں ایک ممبر ایسا نہیں ہے جو اس ایجنڈے کا حامی ہو. فرنٹیئر میں ایک ممبر ایسا نہیں ہو جو اس ایجنڈے کا حامی ہو. صرف پنجاب میں 3 بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس ایجنڈے کے مطابق بحال کرو. سوال یہ ہے کہ جمہوریت کہاں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ لانے والے اکثریت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت کریں گے, تو ان پر اقلیت کا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ تو جمہوریت تو یہی ہے کہ جو اکثریت چاہتی ہے اس کے مطابق بحال کرو. اور عدلیہ کو جب عوام کے منتخب نمائندے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے بحال کرنا چاہتے ہیں, آئینی پیکج کے ذریعے بحال کرنا چاہتے ہیں, تو کسی کو اعتراض کیوں ہے اس پر؟ کیوں احتجاجی طریقے دی جا رہی ہیں, کیوں کاغذ دی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے یقیناً پولیٹیکل ایجنڈا ہے, عدلیہ کی بحالی بہانہ ہے, اور اصل مقصد سیاسی ہے جو کشمکش میں اس بیچارے ججوں کو پیسا. سوال کر کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے مطلب جو ہے بات کو اگر میں اور کلیئر کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 91 سیٹوں والی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اگر اس کا سٹانس یہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس پہ ضد کر رہی ہے تو یہ غلط سٹانس ہے. میں کہتا ہوں جمہوری اصول کے تحت غلط ہے جی. ٹھیک, باقی جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, وہ کیا حق رکھتے ہیں منتخب لوگوں پر دباؤ ڈالنے کا؟ آتے میدان میں الیکشن لڑتے, الیکشن سے بھاگ گئے, اور اب کہتے ہیں عوام کا مطابق. یہ جو لوگ عوام کے پاس ووٹ لینے ہی نہیں گئے وہ عوام کے ترجمان بن کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, میں ہم یہیں سے آگے چلتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کا جواب دوں, میں حاضرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ججوں کے پہ بات کی جائے یا مہنگائی پہ بات کی جائے؟ میرا خیال ہے مہنگائی پہ بات کی جائے. ہمارا مسئلہ روٹی ہے سر. ججوں پہ بات کی جائے یا مہنگائی پہ؟ تو خلق خدا تو یہ کہہ رہی ہے. جب ملکی حالات میں خراب ہے تو مجھے ذرا اس پہ بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو امدادی رقم خرچ کی جا رہی ہے قیمتوں کو کم رکھنے کے لیے, جو کہ کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے, کچھ 400 ارب روپے خرچ ہو رہا ہے, اور اس میں عمراء پہ بھی خرچ ہو رہے ہیں, امیروں پہ بھی خرچ ہو رہے ہیں, صنعت کاروں پہ بھی خرچ ہو رہے ہیں, غریبوں پہ کم خرچ ہو رہے ہیں. جیسے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ 12 ارب روپے کی امدادی رقم وابڈا کو بجلی پہ دی جا رہی ہے, جس میں امیر کو بھی امدادی رقم مل رہی ہے, انڈسٹریز کو بھی مل رہی ہے, بڑے لبرٹی کی تاجر کو بھی مل رہی ہے,
اور اس میں سے غریب آدمی کو بھی اس میں سے کچھ امدادی رقم مل رہی ہے. لیکن غریب آدمی چونکہ تھوڑی اور خرچ کرتا ہے. پی آئی اے جس میں سفر غریب آدمی کوئی نہیں کرتا, اسے امدادی رقم 1 ارب 30 کروڑ روپے ماہوار مل رہی ہے, اور آٹے پہ 70 ارب کی ہے, اور تیل پہ یہ جو ہے بہت آگے جا چکی ہے, کوئی 150 ارب روپے کے قریب. اب حکومت جو ہے پہ بہت دباؤ ہے اس بات کا, اور عوام بلک رہے ہیں کہ آٹے کا مسئلہ ہی حل کرو, اور یہ تیل کی قیمتیں چلو عالمی وجہ سے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان میں تیل پیدا نہیں ہوتا, اس کا بھی ایک حل ہے. عام غریب آدمی تیل استعمال نہیں کرتا, سائیکل پہ سفر کرتا ہے یا پیدل سفر کرتا ہے, تو اس کا بھی طریقہ کار ہے. تو اس حکومت کے سامنے مشکل ہے اگر, تو آسان بھی ہو سکتی ہے کہ امیروں پہ جو سبسڈی خرچ ہو رہی ہے وہ ختم کر دی جائے. مثال کے طور پہ وابڈا کی جو سبسڈی دی جا رہی ہے امدادی رقم, وہ کیا جائے کہ جو غریب طبقہ ایک خاص یونٹ مقرر کر دی جائے, جو وہ بجلی استعمال کرتا ہے وہ بہت کم از کم کر دی جائے, تاکہ اس میں دباؤ نہ, وہ ہے لیکن اسے اور کم کر دیا جائے. اسے اور مجھے معلوم ہے, لیکن اب بل جو آ رہے ہیں 500 1000 1500 روپے کے بل آ رہے ہیں غریب آدمی کو, وہ کہاں سے دے گا. اسی طریقے سے آپ جو پی آئی اے ہے اس کی سبسڈی ختم کر دیں. جو جہاز میں سفر کرتا ہے وہ ٹکٹ لے سکتا ہے اگر 5000 روپے کا, تو 10,000 روپے کا ٹکٹ بھی لے سکتا ہے. تو آپ پی آئی اے کی سبسڈی ختم کر دیں. اسی طرح تیل کی بات ہے, تیل پہ آپ سبسڈی ختم نہ کریں, سبسڈی بالکل ختم کر دیں کہ جو زیادہ تیل استعمال کرے وہ زیادہ پے کرے, جو کم تیل استعمال کرے وہ کم پے کرے. وہ جو ہم رقم بچائیں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان سب کو 1 روپے کی روٹی مل سکتی ہے. میں حساب لگا کر آیا ہوں. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بل جو ہے بجلی کا وہ آدھا کیا جا سکتا ہے. اچھا, لیکن یہ تو تب ہوگا نا جب یہ ساری توجہ جو ہے وہ اس طرف کو جائے گی. میں بتا رہا ہوں کہ آج جیسے کہ آپ نے پروگرام رکھا تھا کہ بجٹ پہ ہوگا, آپ نے خبر پڑھ لی کہ وکیلوں نے ایک اور دھمکی دے دی, لانگ مارچ کا نام سن لیا آپ نے, تو آپ نے کہا یہ اب بڑی خبر ہے. ان غریبوں کی آواز کون سنتا ہے عوام کی, ان کی تو بڑی سرخیاں نہیں لگتی. میں اور آپ مل کے ہم نے نیشنل ایجنڈا غائب کر دیا ہے. کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. آپ جج بحال کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے, جج بحال کرنا چاہتے ہیں تو آپ شریف آدمی ہیں, بحال نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کے ایجنٹ ہیں, بات ختم. ڈبیٹ بھی ایسے ہو رہی ہے. اور جو لوگ کولیشن کے ٹوٹنے پہ بغلے بجا رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا, یا ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں, وہ اچھا کام نہیں کر رہے. جو سب سے اچھی چیز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 73 کے آئین بننے کے بعد ہوئی تھی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ این کا اتحاد تھا. کیوں انہوں نے ڈیڈ لائن دی؟ ڈیڈ لائن تو دی جاتی ہے کہ میں ڈیڈ لائن دوں مشرف کو فلاں تاریخ تک برتی اتار دو ورنہ ہم عوام کا جلوس نکالیں گے. اپنے خلاف ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈیڈ لائن دینے کا مطلب کیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ مسئلہ پیچیدہ ہے. اور دوسرا یہ قانونی شرعی مسئلہ کوئی نہیں ہے. وکیل لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آرڈر کرنے جا کے بٹھا دیں, انتظامی معاملہ ہے, قانونی معاملہ ہی نہیں, کیونکہ تھا ہی غیر قانونی کام. تو پھر کیا پیچیدگی ہے؟ یہ ہے معاملہ پاور سٹرگل کا. ابھی تک پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی. کیا 88 میں ٹرانسفر پاور ہوئی تھی؟ کیا 90 میں ہوئی تھی؟ 93 میں ہوئی تھی؟ 96 میں ہوئی تھی؟ ابھی تک پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی. صدر صاحب بالکل دندنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, افواج پاکستان موجود ہیں, وہ ان کے سپریم کمانڈر ہیں. ابھی تک 17ویں ترمیم موجود ہے. پارلیمنٹ نے پہلے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کیا کر رہا تھا, وہ ججوں کے مسئلے پھنس گئی. میں سمجھتا ہوں اس کولیشن میں واپس جانا چاہیے پی ایم ایل این کو. اگر آپ اسے نکلیں گے تو آپ پیپلز پارٹی کو کمزور کریں گے, اس جماعت کو جو اسی ایجنڈے پہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ کے ساتھ اتفاق کر رہی ہے. اب یہاں پہ سوال دوسرا, بات آگے نکل گئی. بات آگے کیسے نکل گئی ہے کہ نئی صف بندی ہو رہی ہے, اور یہ 10 جون کی تاریخ تو دور ہے, اس سے پہلے یہ غالباً معاملہ کچھ اور معاملات طے ہونے جا رہے ہیں. اس میں ایک آئینی پیکج آ رہا ہے. اب مذاکرات 3 طرفہ ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں پریزیڈنسی میں بھی ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بھی ہو رہے ہیں. اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ مل کر صدارتی محل سے اختیارات چھینے, یا باہر بیٹھی ہوئی جمہوری قوتیں اندر بیٹھی ہوئی جمہوری قوتوں کو کمزور کریں؟ کیا ہے؟ اگر تو جمہوری قوتیں اور وکیل لوگ چلے گئے پارلیمنٹ کے خلاف تو یہ کیسے طاقتور کر رہے ہوں گے؟ جیسے کہ کولیشن ٹوٹنے کا فائدہ صرف صدارتی محل کو ہوا ہے اور جمہوری قوتیں کمزور ہوئی ہیں. اسی طرح بکلا یا سول سوسائٹی یا نواز لیگ یا اے پی ڈی ایم یہ مل کے جائیں گے پارلیمنٹ میں گھیراؤ کرنے, تو یہ جمہوریت کی طرف نہیں جا رہے ہوں گے, ایک اور مارشل لا کو بلا رہے ہوں گے, طرح طرح مارشل لا. ٹھیک ہے, میں اگر آپ